میرے رضا پیارے رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیرینی یعنی مٹھائی یا کھانا غریبوں کو کھلائیں تو صدقہ ہے، اور اقارب یعنی رشتہ داروں کو کھلائیں تو صلہ رحم، اور احباب یعنی دوستوں کو کھلائیں تو ضیافت یعنی دعوت ہے۔ اور یہ تینوں باتیں رحمت نازل ہونے اور مصیبت و پریشانی کے دور ہونے کا سبب ہے۔ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت پہ روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی۔ واہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروان شفیع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بہت پیارے پیارے فرمان، آپ کے بڑے پیارے پیارے اقوال، آپ کی بڑی پیاری پیاری باتیں وہ لے کر الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جو ہماری رہنمائیاں ہوئی ہیں، رہنمائی بھی ہے، کیونکہ آپ بڑے زبردست رہنما ہیں، آپ مصلح امت ہیں، آپ مجدد ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، زبردست عاشق رسول ہیں۔ آپ نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ قرآن سے، حدیث سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے، سیرت صحابہ سے، بزرگوں کے اقوال سے، جو میرا اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہاں سے لے کر اور اپنے انداز سے جو ہمیں باتیں بیان کی ہیں، اگر ہم آج اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، یقین مانیں مکہ مدینہ منی زندگی سنور جائے، دنیا اور آخرت بھی سوات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو چند باتیں میں الگ الگ طور پر بیان کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے پیارے کلام، آپ نے جو اشعار بیان فرمائے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنتے رہیں۔ یہ ایپیسوڈ وائز ہوگا، مختصر سے ہمارے ایپیسوڈ ہوں گے، کوئی ایک بات ہم لیں گے، اس پر کچھ بات کریں گے، اور پھر دوسری طرف آگے بڑھیں گے۔ اس وقت میرے سامنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 پیج نمبر 185 185 کی بڑی ایمان افروز عبارت ایک بات اعلیٰ حضرت کی میرے سامنے موجود ہے، بڑی غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیرینی یعنی مٹھائی یا کھانا فقراء یعنی غریبوں کو کھلائیں تو صدقہ ہے، اور اقارب یعنی رشتہ داروں کو کھلائیں تو صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، اور احباب یعنی دوستوں کو کھلائیں تو ضیافت یعنی دعوت۔ اور یہ تینوں باتیں موجب نزول رحمت اور دفع بلا اور مصیبت یعنی رحمت نازل ہونے اور مصیبت و پریشانی کے دور ہونے کا سبب ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، رحمت نازل ہونے، مصیبتیں دور ہونے، پریشانی دور ہونے کا جو ایک سمجھیں کہ ایک طریقہ، ایک نسخہ، ایک وے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے ارشاد فرمایا، وہ بڑی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا، اور تینوں باتیں ارشاد فرما دی۔ آپ اس میں شیرنی کو بھی الگ یعنی مٹھائی یا کھانا، یعنی اگر آپ فقراء کو کھلاتے ہیں تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اگر رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں تو وہ کھانا کھلانا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو جاتا ہے، اور اگر احباب یعنی دوستوں وغیرہ کو کھلاتے ہیں تو وہ ضیافت یعنی دعوت ہو جاتی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی رحمت کا ذریعہ ہے، مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ ہے، اور پریشانی دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے نیت کا اچھا ہونا یہ بھی ضروری ہے، حلال مال سے کھلائے، یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمان کی تعلیمات کے روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ رزق حلال ہو،
اور نیت اچھی ہو، پھر اس میں کہیں گناہ بھی نہ ہو، تو یہ ساری باتیں اپنے پیش نظر رہیں. شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، بلائیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول انشاءاللہ یہ ہمارا مقدر بنے گا. تو اگر یہ ہماری عادتوں میں نہیں ہے تو یہ ہماری عادتوں میں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت جس طرح ایک علمی شخصیت اور دنیا بھر میں مشہور بھی تھے، تو جس طرح آج کل بعض کا کچھ لوگ اگر ان کا کوئی اسٹیٹس ہو یا یہ مالدار ہوں تو وہ شاید غریبوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے میں یا ان کے ساتھ معاملات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے خود اس معاملے میں بڑی پیاری رہنمائی فرمائی. اس دعوت کو اعلیٰ حضرت نے پسند نہیں فرمائے جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں اور فقراء یعنی جو حاجت مند ہے انہیں نہ بلایا جائے. بلکہ یہاں پر مجھے امیر سنت کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ جب امام اہل سنت کا تذکرہ کریں گے تو امام اہل سنت کی تعلیمات کو امیر سنت بڑے پیارے انداز ہم تک پہنچا رہا ہے. تو امیر سنت کے پاس کچھ اسٹائم بائی دعوت کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ کوئی دعوت دینی تھی، گھر میں شادی کا سلسلہ تھا، تو تھے بھی مالدار. تو امیر سنت کو جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کچھ ہمیں نصیحت کی ہے، تو آپ نے فرمایا غریبوں کو مت بھولنا. سبحان اللہ، غریبوں کو مت بھولنا. اور اس انداز سے آپ دعوت دی. مجھے اس کو یوں مجھے یاد رہ گیا کہ یہ جب دعوت امیر سنت کو جب دعوت دے کر یہ واپس گئے تو جب میری سے ملاقات دی تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں بات کی کہ امیر سنت ہمیں فرمایا غریبوں کو مت بھولنا. تو ہم نے خاص اپنی دعوت میں جو غربا ہوتے تھے ان کو لیا. اچھا، غریبوں کو بھولنا نہیں، انہیں عزت دینا. یعنی عموماً غریب آ بھی جائے تو دعوتوں میں انہیں بعض اوقات عزت بھی دی جاتی، اب امات انہیں عزت بھی دینا. تو غریبوں کو بلانا، انہیں عزت دینا، اس کو بھی امیر سنت نے نصیحت کی تھی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ بھی اس معاملے میں یہی رہنمائی کرتے ہیں کہ اچھی دعوت وہ ہے جس میں فقراء غربا کو مدعو کیا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کی دعوت ہو، ان کو کھلایا جائے اور ان کو عزت بھی دی جائے. اور پھر ان پر احسان نہ رکھا جائے کہ ہم نے تمہیں بلایا، نہیں، بلکہ ان کا احسان مانا جائے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس مضمون کی باتیں بھی اپنے فتاوی الصغریٰ میں بیان فرمائی. کچھ شعر سنا دیں یار، اعلیٰ حضرت کی شان میں کچھ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے